بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ کالج لاہور اور اقبال ہاسٹل کے عزیز ترین دوستوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں یہاں خاص طور پر پروفیسر اصغر زیدی صاحب، زاہد شمسی صاحب، جسٹس فاروق شیخ صاحب اور غالب بندیشہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ پیغام بھیجنے کا موقع فراہم کیا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور سے 1974 میں فارغ التحصیل ہوا اور اس کے بعد حصول علم کے دیگر مراحل طے کرتا رہا اور پھر عملی زندگی کا آغاز بطور میڈیکل ڈاکٹر کے کیا۔ سن 2000 تک اللہ کی خصوصی مہربانی سے پروفیسر بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یوں تو کئی میڈیکل کالجز اور اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں 23 سال خدمات انجام دیں اور اب میں امریکہ میں مقیم ہوں۔ اس طویل سفر میں کئی نامور اور گراں قدر انسٹیٹیوشنز میں پڑھنے اور بعد میں پڑھانے کا موقع بھی ملا، مگر جو مقام اور قربت میرے دل میں گورنمنٹ کالج لاہور کے لیے رہی وہ کہیں اور ممکن نہ ہو سکی۔ اولڈ راوین ہونے کا اعزاز اور احساس مجھے ہر قدم پر توانائی بخشتا رہا۔ میری نظر میں کسی بھی نوجوان کے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اسے گورنمنٹ کالج لاہور جیسی عظیم درس گاہ کی وساطت سے اپنے اندر کی صلاحیت کو سمجھنے اور نکھارنے کا موقع میسر آ جائے، ورنہ ہم سے کہیں زیادہ ذہین اور باصلاحیت نوجوان ہماری پیڑھی سے ہوں یا بعد میں آنے والی جنریشن میں، ان کو یہ خوش نصیبی میسر نہیں آتی۔ آج اس مادر علمی کی چھاؤں تلے پڑھنے والے طلباء یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم جیسے جو اس آب رواں سے سیراب ہوئے، ہم پر واجب ہے کہ اس مادر علمی کی جس قدر خدمت ہو سکے کریں، اور انشاءاللہ ہم یہ فریضہ نبھاتے رہیں گے۔ آج اس موقع پر اپنے بے حد عزیز دوست جناب زاہد شمسی صاحب کو بھی سوانح عمری کی اشاعت پر اور اس ابتدائیہ تقریب کی منعقد ہونے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ کاوش بھرپور پذیرائی حاصل کرے گی اور بے شمار لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور نئی نسل کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میری نیک تمنائیں زاہد بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ میں خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا گورنمنٹ کالج لاہور ہمیشہ ایک درخشاں ستارے کی مانند افق پر چمکتا دمکتا رہے اور اسی طرح ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے، اور یہاں سے فارغ التحصیل طلباء اس کالج کے موٹو کریج ٹو سرو کی ٹرو اسپرٹ کو ساتھ لے کر اپنا اپنا حصہ اس پیارے ملک کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔ تمام اقبالیان بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام۔ اس میسج کو زاہد شمسی صاحب کے حکم کے مطابق ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔ زاہد شمسی صاحب کی کتاب زندہ لمحے کی رونمائی کے موقع پر میں زاہد شمسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ کتاب بھی جس طرح زاہد شمسی کی شخصیت ہے اسی کو اجاگر کرے گی اور ہم سب کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ اقبالیانس کی گولڈن جوبلی کی تقاریب کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس میں بھی امید ہے تمام لوگ شامل ہوں گے۔ ملک میں موجود اور ملک سے باہر تمام لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔ میری کوشش تھی کہ میں اس وقت آپ کے درمیان موجود ہوتا، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے میں پاکستان نہیں آ سکا۔ اور جو سب سے بڑا کارنامہ حال ہی میں زاہد شمسی صاحب نے کیا ہے وہ ریوا کا انعقاد ہے، اور اس کا الحاق انہوں نے جی سی یو کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس کام میں جی سی یو کے وائس چانسلر اصغر زیدی صاحب کا بھی تعاون ریوا کو حاصل رہا ہے، اور انہوں نے بہت ہی تعاون سے اور بہت ہی شفقت سے ان لوگوں کی درخواست قبول کر لی ہے۔ اب باقی ہمارے تمام اقبالیانس کا یہ فرض ہے کہ اس ریوا کے جو کام ہے اسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں، تاکہ ہمارے اقبال ہاسٹل کے پرانے ملازمین اور جو حقدار طالب علم ہیں ان لوگوں کی مالی مدد کی جا سکے۔ والسلام۔ پیارے اقبالین اور راوین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ہارون رفیع الاسلام ہے۔ میں فرسٹ ایئر میں لیٹ آیا تھا اور ہم کیوبیکل 110 اور 112 میں رہتے تھے۔ میرے ساتھ
میرے روم میٹ تھے لیٹ پروفیسر ہارون رشید چودھری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آپ شمسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اس کے لیے ویڈیو پیغام کا کہا، اور میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ کی کتاب زندہ لمحے کا ہمیں بڑی بے چینی سے انتظار ہے، اور آپ کو اس کے لیے بہت بہت مبارک ہو. باقی آپ نے جو ریوا کی بات کی ہے، آپ ہم سب کو انشاءاللہ اس میں اپنے ساتھ پائیں گے، اور جیسے بھی ہوا انشاءاللہ ہم اس میں آپ کی پوری مدد کریں گے. باقی میں آج کل انگلینڈ میں ہوں. میں ایز اے پروفیسر آف سرجری کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ریٹائر ہوا تھا، اور اس کے بعد میں آج کل اپنے بچوں کے پاس آ گیا ہوں. ہم یہاں کولچسٹر میں، جو لنڈن سے تقریباً 50 مائل کے نارتھ ساؤتھ ایسٹ میں ہے، وہاں رہ رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں انفارچونیٹلی آپ کی اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی پاکستان کا چکر لگے گا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سارے دوست دوبارہ مل کے بیٹھے. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام، اور آپ خوش و خرم رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور صحت اور ایمان والی زندگی عطا کرے. اس کے ساتھ میں اپنے سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں، اور جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہماری طرف سے سب کو بہت بہت سلام دوبارہ. خدا حافظ. Assalamu alaikum all. Arif Mansoor here. Heartiest congratulations, dear Iqbalians, for our anniversary. I have been in Iqbal Hostel for 4 years. 2 years with you and later 2 years as prefect. تو مجھے تو اور خوشی ہو رہی ہے. بس دکھ یہ ہے کہ for some reason I can't leave London right now. Work prevents me. So therefore, heartiest congratulations for the occasion. And also to Zahid Shamsi Sahab for his book. I hope we soon get the opportunity to read it. بہت ہی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی جو آپ لوگوں نے اور زاہد شمسی بھائی نے بیڑا اٹھایا ہے to finance deserving students, that's a great initiative, and I think we should all participate in it. Thank you again. Great seeing you. Inshallah, see you soon. All the best in your endeavors. Thank you. Assalamu alaikum dosto. Greetings from Florida. I am missing this occasion very badly. یہ ہم چند لوگوں نے کچھ شروع کیا تھا جو it has taken a life of its own and much bigger than all of us. So میری صرف یہی گزارش ہے کہ ہم سب کو اس میں اب بہت زیادہ جوش و خروش سے اس میں حصہ لینا چاہیے، اور روا کے لیے اسپیشلی پور اسٹوڈنٹس کے لیے جتنی مدد ہو سکے وہ کریں. یہ اوکیزن بہت ہی مبارک اوکیزن ہے، بہت ہی اہم اوکیزن ہے کہ اس کے اندر گولڈن جوبلی بھی ہو رہی ہے، جس میں میرے بہت سارے دوست اسپیشلی جو اقبال ہاسٹل کے تھے، جن کے ساتھ میں 1970 سے 72 تک جن کے ساتھ رہا، اور بعد میں بھی ان کے ساتھ تعلق رہا، اور پھر اب ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ we need to give it back to our alma mater and the society. So I am missing it. It is a great cause. It is my sincere request and desire that this becomes a long-term thing for all of us. تو میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، بس all the best. My sincerest wishes to all of you in this fantastic endeavor. And thank you to GC administration also, and especially my buddy, my brother, Zahid Shamsi, for taking care of such an important cause and moving it forward. تو انشاءاللہ جب پاکستان آؤں گا تو ملاقات ہوگی، لیکن until then take care of yourself. اپنا خیال کریں،
اور جتنا ممکن ہو اس کاز کے لیے کام کریں. تو مائی بیسٹ وشز فرام ہیئر اینڈ انشاءاللہ ان کی ویڈیو اور جو فنکشن کے جو کلپس ہوں گے ان کو دیکھ کے ایک تو نوسٹیلجیا بھی ہوگا اور اچھا بھی لگے گا بہت زیادہ. تو آلرائٹ گائز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. یہ ریوا آپ لوگوں نے شروع کی ہے، چند مخلص دوستوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی اس ایفرٹ کو قبول فرمائے، اور بہت نوبل کاز ہے، بہت اچھی کاز ہے. شمسی محبوب، ہم لوگوں نے جاوید قریشی کافی بات کرتے تھے اس بارے میں کہ بھئی اقبال ہاسٹل جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم ان کے ملازمین کے لیے کچھ کریں. ایٹ لیسٹ ان کے جو بچے ہیں اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو کسی طرح ان کی مدد کی جائے. تو میری ایک سجیشن ہے کہ ہم سب میں سے ظاہر ہے کچھ لوگ اقبالین نہیں بھی ہوں گے جو نیو ہاسٹل کے ہوں گے یا ڈے اسکالرز ہوں گے. تو پرسنلی جو اقبالینس ہیں، اقبال ہاسٹل میں رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی ایسے بھی ملازمین ہیں جن کے والد صاحب یا ان کے والد صاحب ملازم تھے، تو ان کی پریفرنس ہونی چاہیے. ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھا جائے کہ ان کے بھی بچوں کی تعلیمی ضروریات ہیں. تو اگر ہم سب میں سے ایک بچہ بھی اسپانسر کر لیں تو تھنگس کین گو کوائٹ فار. اور اس کے علاوہ جو آؤٹ سائڈ آف دا ہاسٹل، یہ اقبال ہاسٹل کے بھی اگر کچھ لوگ ہیں اور اس طرف بھی یہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین ان اے براڈر سینس یونیورسٹی کے ملازمین پہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہو جائے گی فرسٹ ہینڈ ڈائریکٹ ہیلپ. اور جس بچے کو اسپانسر کرے گا جو صاحب، ان کو پھر ان کی رپورٹس وغیرہ آنی چاہیے اور فالو اپ ہونا چاہیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں کامیاب کرے، اور جن لوگوں نے یہ ایفرٹ کی ہے اللہ تعالیٰ اس تو پائے تکمیل اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزائے خیر دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور آخر میں زاہد شمسی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس کتاب کی. ماشاءاللہ آپ تو اور بھی اتنی ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، لیکن اس کتاب کی سگنیفیکنس کچھ اور ہی ہوگی کہ یہ اس موقع پہ ریلیز ہو رہی ہے، اس گولڈن جوبلی کے موقع پہ. میرا نام خالد رعید عالم ہے، اور میں 1970 سے لے کے 75 تک، یعنی کہ ایف ایس سی اور بی ایس سی تک میں اسی گورنمنٹ کالج میں ہی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں. میرا امریکہ سے آنا ذرا کافی دشوار تھا، نہیں تو میں ڈیفینیٹلی آتا اور آ کے یہ جو شمسی بھائی اپنی کتاب کی رونمائی کر رہے ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا فنکشن ہو رہا ہے، اور جو ایک نیڈی اسٹوڈنٹس کے لیے، جو غریب ملازمین کے لیے یہ جو اقدام اٹھایا ہے شمسی بھائی نے اور تمام ہمارے بھائیوں نے، یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے. اور انشاءاللہ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اور خاص طور پہ زاہد شمسی بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں اور مبارکباد. اور ان کی محنت ماشاءاللہ رنگ لائی، اور ان کی کتاب کی رونمائی بھی ہونے لگی. تو کاش ہم بھی شرکت کر سکتے، لیکن ایک تو مجبوری کہ ہم بہت دور اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں جو ان سی ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی. اور انشاءاللہ جب پاکستان کا وزٹ ہوگا تو جو بھائی ہمارے پاکستان میں ہیں اقبالینز، ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میں اقبالینز کا ڈے اسکالر تھا، وہاں پہ میں ڈیلی لنچ کیا کرتا تھا. تو ویسے ہارون رشید میرے دوست، اور بھی کچھ ہم اپنے دوست تھے، نعمت اللہ صاحب، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ شمسی بھائی. اور یہ ہمیشہ لنچ تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے کرتا تھا، میں اکثر شمسی بھائی کے ساتھ ہی.
اور بھی کافی ہمارے دوست عزیز. تو بس آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ اس موقع پہ آپ کو بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں اور مبارکباد. اور ایک دفعہ پھر شمسی بھائی تھینک یو ویری مچ. یو آر ریئلی ڈوئنگ ویری گڈ جاب اینڈ آئی وش یو گڈ لک. تھینک یو. اور تمام میرے بھائیوں کو اللہ حافظ. تمام راوین اور اقبالین بھائیوں کو جاوید قریشی کا محبت برا سلام. دل چاہ رہا تھا کہ اس تقریب میں شریک ہوں لیکن آنا ممکن نہیں ہو سکا، جس کا ہمیں افسوس رہے گا. تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل آپ کے درمیان ہے اور ہم بھی آج اس محفل میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے حوالے سے جتنے ہم نے ارادے باندھ رکھے ہیں ان میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آج زید شمسی صاحب کی کتاب زندہ لمحے کی تقریب رونمائی بھی ہے، تو ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک. شمسی بھائی نہ صرف پائے کے شاعر ہیں بلکہ بہت ہی پرخلوص انسان ہیں. میں ان کا اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کیونکہ میری پوسٹنگ 1984 سے لے کے 1986 تک سیالکوٹ میں تھی. تب یہ سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ کرتے تھے، تو ان کے شب و روز کافی میرے ساتھ گزرے اور ہم نے اس دور کو بہت انجوائے کیا. اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور لمبی عمریں عطا فرمائے تاکہ ہم سب اپنے اپنے بال بچوں میں جتنے دن گزار سکیں وہ گزاریں اور بچوں کی زندگیوں کو انجوائے کریں. تو میری طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کو السلام علیکم بھی اور خدا حافظ بھی. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ضرور حاضر ہوتا مگر صحت اجازت نہیں دے رہی، مگر پھر بھی میں چاہوں گا کہ چند لفظ چند جملے میں اپنے اس پیارے دوست محترم بھائی کے لیے کہہ سکوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ زاہد شمسی کو میں جتنا جانتا ہوں یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر یقیناً تمام احباب بھی فخر کرتے ہیں اور شاید انسانیت بھی فخر کرتی ہو. وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ یہ کام کے علاوہ جو اس کا اصل کام ہے کہ کسی کی مدد کر سکوں، کسی کے کام آ سکوں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور کسی کے کام آتے ہیں. میں نے ان کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میرا ان سے اتنا پیار بھی ہے. اور ان کی شاعری بھی اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت چیزیں اس طرح کی ملیں گی. اب ان کی یہ جو کتاب ہے زندہ لمحے، یہ بڑی عجیب چند ایک میں باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، لمحے زندہ نہیں ہوتے عام طور پہ لمحے زندہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں لمحہ اگر قید ہو جائے، یعنی if a moment is captured، اگر لمحہ قید ہو جائے تو معراج ہو جاتی ہے. ذرا یاد کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس عرش بری سے تو بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہ ہے لمحے کی قید. لمحہ جب قید ہوتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے. عام لمحے جو ہیں وہ اس طرح گزرتے ہیں ہماری آنکھوں سے، جیسے آپ ٹرین میں یا گاڑی میں بیٹھے ہوں یا کار میں سفر کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں سائڈوں سے چیزیں منظر گزرتے چلے جاتے ہیں. یہ لمحے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ کو کچھ چھوڑ جائیں گے مگر پھر یہ ضائع ہو جاتے ہیں. مگر وہ لمحے جو آپ کی روح میں اتر جائیں، روح میں مرتسم ہو جائیں، وہ لمحے زندہ ہو جاتے ہیں. اور وہ لمحے انسان کے اپنے اوپر ہے کہ کس طرح کا لمحہ اس کی روح کے اندر اترتا ہے اور کس طرح وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. میری بہت دعائیں اس شخص کے لیے، اور یقیناً اس کے روح میں جو اترے ہوئے لمحے ہیں ان کی اس نے بات کی ہے اور وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی. آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے بھی اور لوگوں کو بھی کہیے پڑھنے کے لیے. اللہ آپ کو جزا دے گا. زاہد شمسی صاحب میری بہت دعائیں آپ کے لیے، اور اپنے اس عمل کو جاری رکھیں. لوگوں کے لیے جو آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے جائیے.
آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.